اچھا، پہلے تو ہم اس کو سچویشن باؤنڈ نہ کریں، پہلے ہم اس کو اس کے پرنسپل میں سمجھیں، پھر اس کا استعمال کہاں کیا ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ صدرہ کے یہاں مجموعیت، مطلب ہماری روایت کے وہ عقلی ہو یا عرفانی ہو، دونوں روایات کے بہترین اجزاء ایک نئی ترتیب اور ایک نئے طرح کا ربط اور پھر اس ربط کے نتیجے میں ایک نیا اوریجنل کل بن جاتے ہیں۔ یہ صدرہ کے سوا ہمارے یہاں اور کہیں نہیں نظر آتا کہ وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مجموعی روایت کے، یعنی وجود کیا ہے کا جواب دینے میں جو روایت پیدا ہوئی ہمارے یہاں، اور علم کیا ہے کے جواب میں، تو اس روایت کے بہترین جوابات کو صدرہ نے ان میں سے ترجیح قائم کر کے قبول کر کے پھر ان جوابات کو ایک نئی ترتیب، ایک ایسی لڑی میں پرویا جس لڑی میں وہ ایک دوسرے سے تعلق کا تجربہ پہلے نہیں رکھتے تھے، اس کا اظہار پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے گویا اپنی روایت کے سب قیمتی بلڈنگ بلاکس جمع کیے، اور خود ظاہر اپنا بھٹا بند نہیں کیا، لیکن وہ بھی جمع کیے، اور اس کے بعد ان سے جو اسٹرکچرز بنائے وہ انہی کے ہیں، مطلب وہ اس پر کسی اور کا حق ملکیت نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو صدرہ کا کیا نام ہے، عطار سے یا عطار کی روایت سے کوئی اصولی ٹکراؤ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ فوکس یہ کسی چیز پہ کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ الف پہ کر رہے ہوں، یہ بے پہ کر رہے ہوں، لیکن یہ 28 حروف میں ہی رہتے ہیں۔ تو اب صدرہ کا جو ہے وہ عروجی سیلف، جو ان کا جو نفس عروجی ہے، ٹرانسینڈنس سیلف میں اگر ہو تو پھر وہ عقلی اور اخلاقی ہے، وہ سیلف عقلی اور اخلاقی ہے، اپنی قوت کے اعتبار سے عقلی ہے، اور اپنے انفعال، اپنی پیسیوٹی کے لحاظ سے اخلاقی ہے۔ کیونکہ آپ کبھی انسان اور اس کے نفس کو دیکھنے کا آغاز بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ شعور کی ایکٹیویٹی اور پیسیوٹی کے حدود اور موضوعات کو الگ الگ اور پھر ملا کے دیکھنے کے لائق نہ ہوں۔ تو صدرہ کے ہاں اخلاق پیسو کانشسنس ہے، یعنی قبول کی صلاحیت ہے، اور عقل جو ہے وہ مطلب حرکت ہے، فعل ہے۔ عطار کے یہاں بھی یہی ہے، اخلاق دونوں میں مشترک ہیں۔ ہماری روایت کا خلاصہ یہ ہے تمام تر اختلافات کے باوجود کہ اس کا رزلٹ اخلاقی ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی فلسفی ایسا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ایسا جو جس کی فکر چاہے جتنی زیادہ میٹا فزیکل ہو لیکن اس کے نتائج اخلاقی نہ ہوں۔ تو کیونکہ ان سب کا موضوع ہے فلسفہ خیر کی تلاش ہے، خیر پہ علم اگر ختم ہوگا تو مکمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو خیر اخلاقی مسلمہ ہے، تو اخلاقی تو ہر جگہ رہے گا، ابو علی سینا پوچھیں، سہروردی پوچھیں، سب جگہ اخلاقی ہر جگہ ہے، کیونکہ یہ سب لوگ تصور خیر پر متفق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن صدرہ کی اپروچ عقلی ہے، تعمیر وجود اور تشکیل شعور میں وہ عقل سے مدد لیتے ہیں، اور عطار کے یہاں یہ عرفانی ہے، وجدانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدرہ کا جو یہ تصور ہے وہ عقلی پہلو سے ان کے بنیادی نظریے، ان کا جو بنیادی نظریہ ہے اصالت وجود، پرنسپیلٹی آف بینگ، تو اس کی ضرورت ہے۔ یہ سیلف کی یہ ڈیفینیشن
یا یہ ورکنگ، یہ اصالت وجود کی ضرورت ہے، اصالت ماہیت میں یہ درکار نہیں ہے۔ تو اس کی اخلاقی جہت بھی گویا ان کے نظریہ اصالت وجود کو ایکسپیرینس کروا دیتے ہیں اپنی افادیت کے ساتھ، وہاں وہ استدلال کے ساتھ، یہاں افادیت کے ساتھ۔ تو عطار کا جو موضوع ہے، یہ میں نے مختصر سا تذکرہ کی، صرف اس ٹکڑے پہ وضاحت کی ہے۔ تو عطار کا موضوع اس مثنوی میں انسان اور وجود نہیں ہے، بلکہ خدا کا نظام تنزیہ و تشبیہ ہے، جو باعتبار تنزیہ ٹرانسینڈنس وہ عرفان کا ماخذ ہے، اور بلحاظ تشبیہ اخلاقی بندگی کا۔ تشبیہ اخلاق کی مربی ہے، تنزیہ عرفان کی معلم ہے۔ اب اس بات کو ذرا اس پہلو سے دیکھیں تو انشاءاللہ ایک مکمل صورتحال، ایک خاکہ سا بن جائے گا، جہاں عطار اور کیا نام ہے صدرہ، یا اس روایت کی تعمیر کرنے والے وہ عناصر بھی جو بظاہر ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے کھڑے ہیں، وہ سب جیسے ایک کل کی تعمیر میں برابر کی شرکت رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ روایت اسی کو کہتے ہیں کہ اندر کے تضادات اس کی کلیت میں مزاحم نہ ہوں۔ تو بندگی جو ہے وہ ہماری روایت میں انسان کی حقیقت بھی ہے، وجود انسانی کی حقیقت بھی ہے اور غایت بھی۔ تو جب ہم وجود کی حقیقت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فرد کی حقیقت بھی ہے۔ تو بندگی جو ہے اس پہلو سے کہ یہ ہمارا نقطۂ آغاز بھی ہے اور ہمارا نقطۂ اختتام بھی ہے، تو اس پہلو سے جو ہے بندگی شعور بھی ہے اور وجود بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اس وقت ہی نہیں بلکہ فلسفے کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ہر اسکول کا، وہ یہ ہے کہ شعور اور وجود میں کیا تعلق ہے۔ یہ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جس سے کبھی بھی یہ عہدہ برا نہیں ہو پائے، بلکہ اس سے عہدہ برا ہونے کی بامانی اور کسی قدر پرتاثیر کوششیں ہی فلسفہ ہیں۔ تو حقیقت جو ہے، جیسے میں نے کہا حقیقت بندگی ہے، غایت بھی بندگی ہے، تو حقیقت جو ہے وہ شعور کا موضوع ہے۔ حقیقت کی جو کورسپونڈنگ کیٹیگری ہے وہ شعور ہے، اور غایت یعنی مقصد یہ وجود کی منزل ہے۔ تو عطار ان دونوں جہتوں سے حقیقت الحقائق یعنی دا ریئل، یعنی خدا کی طرف بندگی کا جیسے ایک معراج نامہ لکھ رہے ہیں، اور جس میں غایت کو رہنما بنا کر، یعنی نفس میں موجود اخلاقی قوت کو رہنما بنا کر منزل یعنی خدا کی طرف عروج کے احوال اور ان احوال سے خود بخود برآمد ہو جانے والے معارف بیان کیے ہیں۔ اب آپ سوچیں، معلوم کی سب سے بڑی قسم وہ ہوتی ہے جو دیکھا ہوا ہو، جو جھیلا ہوا ہو۔ تو یہ مطلب احوال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ناظر ہیں اور وہ منظر آپ کے لیے بالکل نیا ہے، تو اس میں احوال چاہے حیرت کی فارم میں، چاہے شکر کی فارم میں، چاہے الجھن کی فارم میں، بہرحال وہ پہلا رسپانس ہمارا یہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے فہم کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ احوال معارف جنریٹ کرتے ہیں جو وہ عطار فراہم کرتے ہیں۔ تو منزل پر پہنچ کر یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، یعنی عین الیقین ہو جاتا ہے کہ حقیقت غیب الغیب میں ہے، اور جس ایسے غیب الغیب میں ہے کہ جس تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ہے،
مطلب جس کے دروازہ بھی غیب میں ہی ہے نا، اس تک دستک دینے والے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے، اس بات کو میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ سب لوگ غور ذرا کریں اس پہ۔ تو اس سے جیسے ہمارے احوال، جو ہمارے ہونے کے احوال ہیں، ان میں ایک اٹھان سی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کے مسائل پہ غور کرنے سے، چاہے اس غور کا نتیجہ کچھ نہ ہو، اس طرح کے مسائل پہ غور کرنا مجھے اچھا لگنے لگے، بس اتنی کامیابی کافی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ تجربہ ہو جانا، یہ مشاہدہ ہو جانا کہ حقیقت الحقائق تک پہنچا نہیں جا سکتا، یعنی دا ریئل ایز سچ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو اس میں جو ہے یہ جو تجربہ ہے، یہ وجود کی حقیقت میں غواصی کر لینے کا تجربہ ہے، آخری تجربہ ہے۔ اس کے بعد تجربے کا بھی سفر ختم ہو گیا۔ تو جس نے یہ تجربہ، جس نے خدا کی ذات اور اس کے غیب کی، اس کے غیاب کی ماہیت کو ایسا اور اتنا واضح کر دیا کہ بندہ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ذات خداوندی کو جان لیا کہ وہ پوری طرح جانی نہیں جا سکتی، اور اس کے غیب کو دیکھ لیا کہ اس کے غیب کو دیکھا اس طرح کہ اس کے اندیکھے پن کے تجربے سے گزرنا نصیب ہو گیا۔ تو میرے لیے اس کی ٹرانسینڈنس اور اس کا غیاب تجربہ بن گیا ہے۔ یہ جدید ذہن نہیں سمجھتا، ایمپیریسزم میں جو قید ذہن ہے کہ تجربہ ماورائے فہم بھی ہوتا ہے، اور وہ ماورائے فہم جو ہے وہ عقلوں میں اختلاف نہیں رکھتا، مطلب اس کی نظریاتی تجزیہ اور تقسیم نہیں ہوتی، اور وہ پھر مسلمات کا گھر ہوتا ہے جو عقل کا نظام بھی چلاتا ہے، جو تجربے کے حدود بھی طے کرتا ہے، جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشنز کو بھی ہمیشہ کے لیے مقدر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اب جیسے خیر آپ نے تو بہت توجہ سے پڑھی ہے کہ منطق الطیر میں دیکھا ہوگا کہ یہ سفر جو ہے رفتہ رفتہ ایک ایسے پڑاؤ تک، یعنی پہلی منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے وجود کیا ہے کا گویا الوہی جواب ملنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مطلب وجود کیا ہے کا جواب ایک آرکیسٹرا دے رہا ہے، تو ہم ایک ایک سر کر کے پڑاؤ در پڑاؤ پہنچتے ہیں، تو جواب تفصیلی ہے۔ اور کیونکہ یہ جواب، اب یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی غور کر لیں، یہ ہماری روایت کا خلاصہ ہے کہ یہ جواب ہمیں پہلے سے شاید معلوم ہوتا ہے، اس سفر سے پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وجود کیا ہے کا جواب ہے الوجود واحد اور الموجود احد، کہ وجود ایک ہے اور موجود ایک سے بھی زیادہ ایک ہے۔ تو اب لہٰذا میں ہوں جو ہے، وہ جو میں نے مسافر کی حیثیت سے میں کو اپنے اوپر سوار کر رکھا تھا، وہ پتہ چلتا ہے تو زیادہ راہ تھا جس سے خرچ ہو جانا چاہیے ظاہر منزل تک، تو وہ زیادہ راہ تھا، میں وہ مسافر کی ضرورت تھا، وہ مطلب یہ کہ اس گویا ہر قدم پر میں کے ایک حصے کو چھوڑتا جا رہا ہوں، گراتا جا رہا ہوں راستے پر۔ تو وہ جو میں ہوں کا وہم کہہ لیں یا میں ہوں کا جذبہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اس سے نکلنا، اس وہم اور اس جذبے سے نکلنا آگے کی منزلیں طے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی الوجود واحد کا پڑاؤ سیکنڈ لاسٹ ہے، الموجود احد
یہ منزل ہے، یہ ریئلائزیشن منزل ہے۔ احد وہ ہوتا ہے جو کثرت میں ظاہر ہو کر بھی وحدت سے بلند ہوتا ہے۔ احد یہ جو جملہ جو ہے نا آخری، یہ دوسرا ٹکڑا، یہ جیسے میں نے ابھی جیسے ایجاد کیا ہے، الوجود و واحد، تو وحدت الوجود کا جیسے اس میں اعظم ہے نا، تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ دعویٰ ہے کہ الموجود و احد، جو وہ موجود جو لفظ میں موجود ہے لیکن ترتیب میں وجود سے پہلے ہے، تو اور وہ احد ہے، یعنی وہ ہزار مظاہر، سب پرندوں نے اپنے اندر اسے دیکھ لیا، سب پرندوں نے یہ جان لیا کہ وہ ہمارے اندر ہے، باہر کا سفر درکار نہیں تھا۔ تو لیکن اور وہ سب پرندے اپنے اس ادراک میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ 30 نہیں ہیں، وہ جو سیمرغ ہے وہ ان میں ہوتے ہوئے بھی ان میں نہیں ہے۔ تو جو حقیقت ہونے اور نہ ہونے کے پیراڈاکس سے، تضاد سے خود کو بلند کر لے، جس پر وجود و عدم کی کیٹیگریز اپلائی نہ ہو پائیں، تو وہ ہے احد۔ تو یہ عطار کی مثنوی پڑھے بغیر معارف کی یہ جو ایک انتہائی شانیں ہیں، یہ ذہن میں نہیں آ سکتی۔